پروفیسر یہ پوچھا گیا کہ the human behavior is very unpredictable. Is the spirit یعنی روح جو ہے still changing, growing, developing and evolving since the day it was created? دوبارہ کر دوں کیا جو روح ہے وہ جب سے تخلیق کی گئی ہے وہ چینج ہو رہی ہے, گرو کر رہی ہے, ایوالو کر رہی ہے؟ یہ ایسے نہیں ہے. روح آپ کی زندگی کا, عمل کا, اخلاق کا ایک مکمل ترین جائزہ, بلکہ جو ہماری زندگیاں ہیں کہ روح کے اس فکسڈ معیار کو بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. روح کا ایک معیار ہے وہ قربت خداوند میں ہے. جب وہ پہلے مرتبہ پوچھا گیا کہ کیا اپنے رب کو مانتے ہو, تو تمام روحوں نے اس علمی معیار کی صداقت کی گواہی دی جس پہ وہ بلڈ تھی, اور کہا جب الستو بربکم قالوا بلا, تو اب وہ ایک معیار اچیو ہو چکا ہے. اسی معیار کی وجہ سے انسان کو مسجود ملائک قرار دیا گیا. اب ہم بدنی طور پہ اسی معیار کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہماری ارواح کا ہے. بعض اوقات وہ ارواح جو ہیں ہماری بدنی ڈیزائرز کی وجہ سے پلیوٹ ہو جاتی ہیں, خراب ہو جاتی ہیں, پھر وہ اسنشن کے قابل نہیں رہتی, وہ ملائے اعلیٰ کو جانے کے قابل نہیں رہ جاتی. مگر اگر ہمارا بدن ہمارے روحی معیار کو تسلیم کرے تو پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو پھر ہم اس معیار کو حاصل کر لیتے ہیں جو ہمارے روح کا اوریجنل معیار تھا. تو روح ڈیٹیریوریٹ ہو جاتی ہے, پروگریسو نہیں ہوتی. پروفیسر یہ سوال ہے, اچھا آپ بتائیں. مائک یہ ڈاکٹر صاحب کا مائک ہوگا. آپ سوال ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے جب مائک ہی بند ہے؟ تو میں صرف ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ کبھی کبھی سوچتے الجھن ہو جاتی ہے, کیا کوئی حد فاصل یا تفریق ہے نفس اور روح میں؟ آج یہاں یہ اتنا باریک ڈفرنس ہے. آپ خود سوچئے کہ ہمارے اندر روح موجود ہے, فرضی طور پہ نہیں, وہ ایک خیال نہیں ہے, فرضی نہیں ہے, وہ ایک جزو بدن ہے. ہماری ریڑھ کی ہڈی میں وہ چپ کی طرح محفوظ ہے. اب دیکھیے وہ چپ اتنی باریک ہے کہ مے بی 1 بلین سائز اسمال آف اے کمپیوٹر. وہ اتنی باریک ہے کہ آدم علیہ السلام کی ہتھیلی پہ جملہ انسان جنہوں نے پیدا ہونا تھا ان کی ہتھیلی پہ ذرات کی شکل میں دکھایا گیا. وہ کتنا باریک ذرہ ہوگا کہ ٹریلینز آف ہیومن بینگز جسٹ کیم ایک ان کی ہتھیلی پہ آگے ہوں گے. وہ اتنی باریک, وہ تھن ریلیشن جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے, بظاہر وہ اتنا باریک ہے مگر وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ دنیا میں بھی آپ کو انسٹرکٹ اور گائیڈ کر رہا ہے, اور وہ خدا تک بھی وہی آپ کو لے کے جاتا ہے. اس لیے اس تھریڈ سے خواب میں بھی جب آپ سوتے ہو تو وہ تھریڈ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اور کائنات بالا کی سیر کرتے ہوئے آسمانوں میں بھی گھومتے ہوئے وہ باریک ترین تھریڈ جو ہے آپ کی روح اور بدن کے درمیان قائم رہتا ہے. اس سے تو کسی قیمت پہ انکار نہیں کیا جا سکتا. مگر یہ کہ اس کی ویزیبلٹی کیا ہے, تو ہماری آنکھوں کی حدود بہت کم ہے, اور ہمارے ویژن کی اپنی لمٹس ہمیں اپنی روح کو دیکھنے پہ مجبور نہیں کر سکتی. حضرت جنید بغداد نے کہا تھا کہ سب سے بڑی تکمیل انسان یہ ہے کہ وہ اپنی روح کے اس مقامات کو دیکھ لے جب اس نے قالوا بلا کہا تھا. مگر اتنا آسان. پوچھا گیا ہے کہ ہم لوگ تسبیح بھی کرتے ہیں لیکن غصے سے جان نہیں چھوڑتی. آپ کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں بھی تسبیح کرتا ہوں
خادم حضرات بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل سا میٹر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں کون سی جبلت کتنی طاقتور ہے. لائک آل ادر پیپل میں کوئی اس قسم کی گنتیاں نہیں جانتا جس میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایموشنل سٹانسز نہیں. میں اس دنیا میں شاید پہلا تھنکر ہوں اگر لوگ جانتے ہوں کہ جس نے یہ کہا تھا کہ ایموشنز اینڈ فیلنگز آر اے سائنس. میرے 10 سال کے بعد ڈیل کارنیگی فاؤنڈیشنز نے 10 سائنٹسٹ کی مدد سے یہ کنفرم کیا ہے کہ خیالات ایک وجود رکھتے ہیں, ایک خاندان رکھتے ہیں. اور آج سے 10 سال پہلے الحمدللہ اللہ نے یہ کریڈٹ مجھے بخشا تھا کہ پہلی مرتبہ کہا تھا کہ انسانی خاندان جو خیالات خاندان کی طرح ہوتے ہیں. ان کے بچے ہیں, بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, ان کی نسلیں چلتی ہیں. اسی کی وجہ سے ہم ڈپریشن کی فیملیز کو جانتے ہیں کہ یہ خیال کہاں سے آ رہا ہے, اس کے کون کون سا بچہ اس وقت ورک کر رہا ہے. ان اے وے جیسے آپ کہتے ہو یہ جنات ہے, یہ سایہ ہے, ظلمات ہے, پریکٹیکلی یہ بھی اللہ کی سائنس کے کرشمے ہیں کہ اس نے ہر چیز کو, فیلنگ کو, احساس کو مرتب کر کے باقاعدہ ایک سائنسی شکل دے رکھی ہے. ایسی چیز کا جس کو ہم نہیں جانتے ہوتے, ایسی فرسٹریشن کا جو ہمارے اندر سالوں سے موجود ہوتی ہے مگر ہم اینالائز نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. نفرت, حقارت, یہ سارے بیسیکلی تو انسان جو ہے حدیث کے مطابق اور سائنس کے مطابق مہینے برتھ کے 3 مہینے میں مکمل ہو گیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول کے حدیث کے مطابق 120 دن کے بعد روح اس میں ڈھل آتی ہے اور وہ تصادم میں خیر و شر شروع ہو گیا ہوتا ہے. سائنٹیفکلی اسپیکنگ ابھی جو لیٹسٹ اور آخری ریسرچ آئی ہے وہ اس سے بالکل ملتی جلتی ہے کہ 3 اور 4 مہینے میں انسان 70% بن چکا ہوتا ہے جو اس نے مستقبل میں بننا ہوتا ہے. اب یہ تمام کنڈیشنز جو ہے یہ پریکٹسز میں جاتی ہیں, اور جب پریکٹسز میں جاتی ہیں تو جو کیفیات ان احساسات سے جو بچپن میں ہم نے رجسٹر کیے ہوتے ہیں, 9 برس تک انسان کا ٹراما موو کر رہا ہوتا ہے, وہ ہمیں جا کے ہم اثرات پہچانتے ہیں مگر اوریجنز نہیں پہچانتے. دی مین ایلیمنٹ ہے کہ ہم اوریجنز آف یہ جو ایفیکٹس ہیں وہ نہیں پہچانتے. اگر ہم کازز ڈھونڈیں تو ہمارے لیے جینا آسان ہو جاتا ہے. وہ اریٹیشنز جو غصہ کاز کرتی ہیں, وہ لائکس اور ڈس لائکس جو اس میں حائل ہوتی ہیں, اور وہ سیلف رسپیکٹ یا وہ امپریشنز یا وہ حقارتیں جو ہمیں اکساہٹ پہ آمادہ کرتی ہیں, یہ ساری کی ساری اس کا علاج تسبیحات میں, کیونکہ تسبیح زبان سے اترتی ہے, دل میں جاتی ہے, رگے خون میں جاتی ہے, اور پھر یہ آپ کے جین تک پہنچتی ہے جہاں آپ کا وہ میک اپ ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ سے, انسان آزاد نہیں ہوتا, آپ کی خصلتیں آزاد نہیں ہوتی, آپ کی عادتیں اپنے پیرنٹس سے جدا نہیں ہوتی, اپنی نسل سے جدا نہیں ہوتی, آپ کے حاضر کے معاملات سے جدا نہیں ہوتی. تو یہ اتنا بڑا ٹیکنیکل پروسیس ہوتا ہے, اور اس پروسیس کو ابھی جو میں آپ کو بتاؤں اس کو یاد رکھیے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے یہ کائنات بنائی اور میں نے ستارے بنائے اور میں نے ان کو گردشوں میں سنوارا اور میں نے ان کو توازن بخشا, اور یہ ٹل نہیں سکتے, اور اگر یہ ٹل جائیں تو ہمارے سوا ان کو تھام نہیں سکتے. بہت امپورٹنٹ, اگر یہ ٹل جائیں تو ہمارے سوا ان کو کون نہیں تھام سکتا. جس اللہ نے آپ کو بنایا ہے, اور اگر آپ کی تخلیق میں آپ کے عناصر میں توازن رکھا ہے, اور اگر یہ توازن نہیں ہے, اگر آپ آسن تقویم نہیں ہو, اگر آپ کی خصلت اور عادت اور جبلت میں توازن نہیں ہے, پھر یاد رکھنا کہ اللہ کے سوا سے کوئی سیٹ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ جو تسبیحات, یہ اذکار ہیں, یہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ بگڑا ہوا توازن جو ہے آپ دوبارہ اس فسوہا کی حدود میں ہو, نفس وما سوہا, تاکہ آپ کا نفس, آپ کی عادات, آپ کی اشکال دوبارہ اس توازن میں آ جائیں, اور اس کے لیے آپ کو کسی مکر و فریب کی ضرورت نہیں.
کسی انداز جعلی کی ضرورت نہیں. آپ کو ایک نیچرل معتدل انسان کی شکل میں خدا دیکھنا چاہتا ہے, اور یہ صرف تسبیحات اللہ کی یاد ہی آپ کو اس مرحلے تک لے جا سکتی ہے. یہی فائدہ ہے تسبیح. ڈاکٹر جلیل صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ استاد محترم جی, میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ سوال کرتے ہیں, ہم اپنی بساط کے مطابق جواب بھی دیتے ہیں کہ ذکر کے ساتھ فکر, تو اس کی کوئی مثال دے کہ ہمیں سادہ طریقے سے سمجھا دیں تاکہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے کہ جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو کس طرح ہم اپنی طرف دیکھیں, کون سی نقائص ہیں جن کو دیکھیں, کیسے ان کو درست کریں, کوئی ایک چھوٹی سی مثال. دیکھیں شیخ شہاب نے قرآن کی تلاوت, شیخ شہاب الدین سہروردی نے کہا تھا کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو نا, قرآن حکیم, تو آپ پر دو قسم کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے. ایک کو تجلی برقی عارضی کہتے ہیں, اور کو تجلی برقی دائمی کہتے ہیں. اور چونکہ یہ لفظ ایسے ہیں کہ اگر آپ اور میں سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ تجلی برقی شاید کچھ شوق لگتا ہو, چھوٹی لیول کا 220 کا, مگر شیخ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو سارے قرآن کو پڑھتے ہوئے کیفیت نہیں آئیں گی, مگر کسی نہ کسی آیت پر جو خداوند کریم کے جو ہر آیت پہ فرشتے متمکن ہیں, وہ ان کا نزول آپ کے سینے پہ ہوگا, اور اس آیت کو آپ اس کی اوریجنل سینس میں سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گے. اسی لیے جب تسبیحات الہیہ ہیں, یہ ایک اسپیشل فریکوینسی پہ جاتے ہوئے آپ کو ایک ایسی فریکوینسی پہ لے جاتی ہے جو اللہ کی اپنی اسی اسم کی ہوتی ہے. جب آپ سڈنلی اچانک بائی دی بلس آف گاڈ جب اس فریکوینسی پہ پہنچتے ہو تو آپ کا توازن, خیال, آپ کی تمام جو شعوری قوت ہے وہ بدل جاتی ہے, اس میں توفیق ایڈ ہو جاتی ہے. یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں آپ کی یاد میں اللہ اپنی توفیق شامل کرے. اور خادم حضرات ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کسی چیز کے وعدے میں شاید آپ کو اتنے بڑے وعدے نہیں دیتا جتنا اپنی یاد میں دیتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہم اپنی کمتر یادوں کے ساتھ خدا کا کیا کر لیں گے, مگر جب وہ ذات پاک ہمیں اپنے تلطف سے یاد کرے گی تو ہماری کائنات یقیناً بدل جائے گی. پروفیسر صاحب, اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ خواجہ اعزاز حسن صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ نام انسان کی زندگی کا پروٹوکول ہے اور دو انسانوں میں موافقت یا انسیت کی وجہ ان کے اسماء ہوتے ہیں, دوسری طرف آپ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں جس کے مطابق انسانوں کی دنیا میں موافقت اور انسیت جو ہے وہ اس کے بنیاد روحوں کا عالم بالا میں قربت کا ہونا ہے. تو سوال یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان موافقت یا مخالفت کا سبب ان کا اسماء کا یہ بڑا آسان سا مسئلہ ہے, بڑا آسان سا مسئلہ ہے کہ جب ارواح میں موانست ہوتی ہے تو زمین پر آپ اپنی مرضی سے نام نہیں رکھ رہے ہوتے, آپ وہ نام رکھ رہے ہوتے ہیں جو ارواح کی موانست کی وجہ سے زمین پر ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہوتے ہیں. لیٹس سے اگر میں یہ کہوں کہ اگر آسمان میں کسی سین کا اشرافیہ میں تعلق رے سے پڑ گیا تو جب وہ زمین پہ آئیں گے تو وہ کہیں بھی رہتے ہوں, ان کے جب سین اور رے سے نام ہوں گے, جب وہ اکٹھے آئیں گے تو وہ عالم بالا کا روحانی تعلق قائم ہو جائے گا. تو اس کو موافقت اسماء کہتے ہیں. اور بعض اوقات جب وہاں ایک تنافر کا احساس ہو تو زمین پر کتنے شریف لوگ آمنے سامنے آئیں گے تو لڑ پڑیں گے, اسے وہ تنازع اسماء کی علامت ہوگی. ٹھیک, مگر اس کے لیے بلال کتب نہیں کسی ماہر فن کا ہونا ضروری ہے.